السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی المجتبی واحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاکرمین ومن اتبعهم الى یوم الدین اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ کل آنے والا دن ہفتے کا ہے، 13 رجب المرجب ہے۔ تو حضرت سیدنا سید الولادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلفائے راشدین کی ولادت کا دن ہے، اور اہل دکن کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ کل ثانی امام اعظم حضرت مولانا ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو کل کا دن جو ہے، اس کی نسبت سے آج میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت، تعظیم اور بلند مقام پر قرآن کریم و احادیث نبوی اور سلف صالحین کی معتبر حکایات کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی جرات کر رہا ہوں، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت اطہار سے ہیں، اور آپ اور آپ کے متعلقین کی محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت سے، محبت علی کرم اللہ وجہ الکریم سارے امت مسلمہ پر واجب ہے، ان جملہ اہل بیت اطہار کے۔ یہ جزء لا ینفک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والی امت کو روشناس کروایا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ کے امر کے ذریعے صاف واضح کر دیا گیا۔ بزرگوں اور عزیزوں اور دوستوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اطہار، تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی جائے اور تمہیں خوب صاف و شفاف کر دیا جائے۔ تو اللہ نے اپنی ارادت قرآن کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو صاف فکر عطا فرما دی کہ دیکھو یہ متطہر لوگ ہیں، ان کی تطہیر اللہ نے کر دی ہے، ان کے اندر کسی قسم کی اللہ کی وحدت کے عقیدے میں ہو یا رسول کی رسالت کے عقیدے میں ہو، کسی قسم کی بھی کوئی رجس والی حبہ برابر بھی شائبہ رکھنے کی گنجائش باقی نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مطہر، ایسا مطہر، پاکیزہ، شفاف فرما دیا کہ ان کے سینے بھی بالکل مخلص ہیں اور ان کی ذات مقدس قرآن کی تعبیر ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا کسی فرد مومن کو شک شبہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت وجوب کے درجے میں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو کثرت سے ارشادات، تعظیم، تکریم، احترام، ادب، الفت، محبت کی بابت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بابت فرمائی ہے، سارے صحابہ من جملہ بعد النبیین افضل من الناس اس طرف عمل پیرا ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ خلافت کے درجے کے اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام چوتھا ہے۔ یہ مانتے ہوئے، یہ قبول کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قیامت تک امت مسلمہ وہ اکرام، وہ تعظیم، وہ ادب، وہ احترام جو صحابہ نے رسول کے اقوال کے آئینہ دار بن کر کے دکھلایا ہے، اس کے پابند اہل سنت والجماعت۔ اس میں کوئی شک، کسی قسم کی کوئی گنجائش صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے تطہیر والی، اس میں فضیلت اہل بیت من جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، امام حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں شامل ہے کہ ان کی آل کو بھی اللہ نے مطہر فرما دیا۔ تو یہ ایسے پاکیزہ، خدا ترس اور تقرب الہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا کا قرب بھی آسانی سے نصیب ہو جاتا ہے۔ ان کی وساطت سے اگر کوئی جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو جائے، یہ یقینی بات ہے۔ پھر بتایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے کہ اے حبیب پاک آپ یہ بھی فرما دیجئے امت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو میں رسالت کا کام کیا ہوں، دن و رات، لیل و نہار، جو میں کمر بستہ ہو کے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں، اس خدمت، اس صلے کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو یہ فرض والی محبت ہو گئی امت کو کہ بس اس کا صلہ اگر چاہیے تو یہی کہ کیا ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میرے قرابت داروں سے الفت، محبت، میری مودت سے اختیار کرو۔ تو اب صبح قیامت تک مودت کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہو گئی بولیے؟ واجب ہو گئی۔ اس مرتبے پر کسی اور کو گنجائش نہیں رکھی گئی۔ درجہ بندی جو خدمت کے اعتبار سے معمور ہونے، خلافت کے اعتبار سے جو مسلمہ، اس میں کوئی رد و بدل اب قیامت تک، صبح قیامت تک ممکن نہیں۔ یہ عقیدہ راسخہ ہے۔
اور پھر جو محبت اہل بیت اطہار میں حضرت علی کو محبت اس میں شامل ہے، جو قرآن کے آئین سے ثابت ہو رہی ہے، یہ مسلمہ ہے۔ اس پر عقیدہ منجملہ خلفائے راشدہ ثلاثہ کے ساتھ سب نے اس کو قبول کیا ہے اور مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں عزیز اور بزرگوں، ہماری نسلوں کو ہمیں پہنچانا ہے، بتانا ہے، کیونکہ آئے دن ہمارے ان بنیادی عقیدوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بگاڑ عقیدے میں بھی آیا جائے۔ اعمال میں تو اتنا بگاڑ آ گیا، سب کے سامنے اظہر من الشمس، سب جانتے ہیں اعمال کا بگاڑ امت میں عام ہو چکا ہے۔ اور ایمان کی سلامتی عقیدے سے ہے، اور عقیدے میں اگر کوئی بگاڑ آ جاتا ہے تو ایمان کی سلامتی باقی نہیں رہتی۔ ایمان کا انحصار، ایمان کی بقا، ایمان کا تحفظ عقیدہ راسخہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور عقیدہ راسخہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو، توحید کی وہ فکر سے اچھی طرح سے آشنا کر لیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں کسی قسم کی رمق برابر بھی کوئی تردد والی کیفیت ہمیں نہیں آنے دینی چاہیے، تو سمجھ جاؤ ہم توحید کے لمبردار ہیں۔ اور رسول کے رسالت سے ہمیں ایسے ہی جڑنا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین نے جڑ کے بتایا۔ اور رسول کی آل سے الفت، محبت، مودت ویسے ہی رکھنا ہے جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کر کے دکھلایا۔ یہ عقیدے سے تعلق ہے، اسی پر اعمال کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اعمال، پہلے اللہ کی توحید، پھر رسول کی رسالت، پھر صحابہ میں پھر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار سے الفت و محبت، جو خود صحابہ نے کر کے دکھلائی۔ اب بتایا گیا کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے میں تم سے اس رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کی۔ اہل بیت جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سر فہرست آتے ہیں، اور آپ کی محبت کو اجر رسالت قرآن قرار دینا، اجر دینا ہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ یہ منصب، یہ درجہ، یہ مقام، یہ بلندی، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ سب کی فضیلت مسلمہ ہونے کے باوجود یہ جو کیفیت قرآن نے کھول کے بیان کر دی، اس میں کسی اور کی شمولیت ممکن نہیں۔ پھر بتا دیا گیا کہ ایک موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام نے معیار ایمان کے بارے میں میزان قائم فرما دیا، بتا دیا کہ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی، تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر ایمان والا، الا مومن، ایمان والے ہی آپ سے ٹوٹ کے محبت کریں گے۔ اور پھر فرمایا ولا يبغضك الا المنافق، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے اگر کوئی نفاق والا پہلو خفیف سا بھی کوئی ظاہر کرتا ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جس طرح قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح اس حدیث پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، کیونکہ یہ قول کس کا ہے؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما دیا کہ یہ امتیاز ہے، یہ پہچان ہے، ترازو ہے، یہ ایمان پہچان ہے مومنین کی، کہ جو علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام نامی اس میں گرامی کے آنے سے چہرہ مطہر اور بشاش ہو جائے، آپ سے الفت محبت کا اظہار ہو جائے، تو اس کے ایمان کامل ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ اور آپ کے نام سے کوئی شروع ہو رہا ہے کسی کی جبین پہ
سمجھے شکنیں آ رہی ہے، سمجھ جو منافقت میں کوئی شک و شبہ نہیں، نفاق بھی اور ایمان بھی پہچاننا ہے تو بس تذکرے کر کے دیکھو۔ جس کے چہرے پہ شکن آ جائے کیا ہے وہ؟ پکا منافق۔ اور جس کے چہرے پہ بشاشی آ جائے، الفت نمایاں ہو جائے، ایمان ہونے کی ضمانت کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا اپنی غربت بتانے کے لیے، انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ یقیناً سارے جو فضیلتیں جس کو جو دی گئی ہے، رمق برابر بھی کمی کرے کہ اس کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، مگر پھر بعد میں آقا علیہ السلام نے جو یہ باتیں فرمائی ہے اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تبع تابعین کے ادنا تبع تابعین تک کسی نے بھی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر یا آپ کے اقوال میں سے کسی قول پر کوئی بات کی ہو تو بتاؤ۔ صاف صاف ہے، اسلام کیا ہے؟ کھلا مذہب ہے۔ کسی قسم کی کسی کو درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں کسی تردد کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، مگر باطل پرستوں نے، دشمنان دین نے ہمارے عقائد راسخہ کے اندر تزلزل لانے کے لیے مختلف زاویوں سے شبہات والے سوالات بنا کر ہمارے بیچ میں پیش ہو گئے، اور اس وقت امت کو تردد میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برسا برس سے کوشش چل رہی، مگر یہ کوشش ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، اور ہمارا جد و جہد بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ کب ہے ممکن؟ ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچے تبھی ممکن ہے۔ جیسے ہم تک پیغام آیا ہے، ہم تک ملا ہے، ہم تک پہنچا ہے، ہم بغیر کسی اس میں اضافے اور کمی کرے کہ جوں کا توں اپنی نسلوں تک پہنچائے۔ آج دیکھیے حالات کیا ہو رہے ہیں، نماز سے لاپرواہی، اعمال کے اندر دیکھیے آپ، اعمال کے اندر تو بہت بڑا فقدان آ گیا ہمارے درمیان میں، اور آج اعمال کی وجہ سے ہم کو نقصان بھی پہنچ رہا۔ آج جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے اعمال کے اندر، ہم لاپرواہی برتنے کا ہم کو صلہ ہی ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی کوشش ہو رہی ہے، ہوتی آئی ہے کہ عقیدہ بھی بدل جائے۔ اعمال میں لوگوں نے اپنی اپنی حرص و ہوس کے مطابق لاپرواہی برتی، جیسا نفس ویسا عمل چھوٹتا گیا۔ نفس جتنا پروان چڑھا، شہوانیت جتنی پروان چڑھی، تزکیہ کم ہو گیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کم ہو گئی۔ کوئی نفس اس کا انکار نہیں کر سکتا الا ماشاءاللہ ہے۔ اور ایسے ہی عقیدے پر بھی حملہ کیا جاتا رہا ہے، اور کیا جا رہا ہے، اور کیا جاتا رہنے کا امکان بھی ہے، چونکہ ہم ایسے وسط درمیانی حالات میں ہیں کہ جس کا پورا وتیرے کے بارے میں، جس کے حالات و احوال کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں متنبع فرما دیا۔ کئی اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ یہ ماحول آنے والا تھا اور اس سے برا حال آنے والا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ہر اہل علم، ہر اہل عقل، وہ دانش رکھنے والا، ایمان والا یہ بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حالات جو ہیں اس سے بد سے بدتر ہمارے اوپر حالات آنے والے، ہماری نسلیں شاید مقابلہ کریں اس سے۔ تو ان مقابلے کے لیے تیاری اگر کرنا ہے تو یہ عقیدہ مضبوط ہونا، اور یہ عقیدے میں یہ چیز شامل ہے حضرت علی کی الفت، محبت، معرفت، ان کا درجہ، بغیر کسی صحابہ کے درجوں کو کم و پیش کیے کہ ہر ایک کا اکرام کرتے ہوئے اس عقید راسخہ پر مضبوط ٹھہرنے کا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے۔
یہ بات ہمیں سمجھنے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی چندہ ضرورت ہے۔ پھر ایک مقام پہ ولایت و نصرت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وعلی من ولاہ، اللہم وعلی من ولاہ وعادی من آداہ۔ پیارے آقا نے بس یہ 2-3 لفظ میں بہت اہم بات علی مرتضیٰ کے بارے میں فرما دی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یعنی انا من کا وانت منی جو فرمائے، اس کی وضاحت ہو گئی، علی تم مجھ سے، میں تم سے ہوں۔ تو ابھی یہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس طرح میرا اکرام کر رہے ہو تم سب، ایسے ہی میرے بعد میرے علی کا بھی اکرام رہنا، تعظیم و تکریم علی کی بھی رہنا۔ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کی سرداری نمایاں ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، من الاؤ ولا، علی سے دوستی کرے تو اس سے بھی دوستی کرنا۔ ومن عاداؤ، اور جو کوئی علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی فرمانا۔ دعا کر دی اللہ کے رسول کس سے مانگ رہے اللہ کے رسول؟ سوال یہ اللہ سے۔ یہ غدیر والی حدیث شور آفاق ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، مگر اس میں 2 باتوں کو غور کرنے کی ہے۔ ایک کہ من کنت مولا فعلی مولا، جیسے میرا احترام تم پہ واجب ہے ویسے علی کا بھی احترام ہونا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، جیسا اکرام تم میرا کر رہے ہو ویسے علی کا بھی کرنا۔ 2 ٹوک بات ہو گئی۔ پھر آقا کی دعا، اللہم، اے اللہ، خطاب ہو رہا، جو علی سے الفت رکھے، محبت رکھے، تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، دشمنی رکھ۔ تو اب جس کو بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم سے الفت ہوگی، محبت ہوگی، اللہ اس کو محبوب گردانے گا، کیونکہ یہ خاتم الرسول سید کل سرور ذیشاں کا فرمان ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد ممکن ہے تو بولیے؟ 2 ٹوک انداز میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ اور پھر اہل سنت کے محدثین نے اس حدیث کا متعدد طرق سے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں محبت، نصرت، ولایت کا کھلا اعلان ہے۔ علم اور حکمت کا آقا علیہ السلام نے جو رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقام کو بیان فرمایا ہے علم و حکمت کے بارے میں، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مرتبے اور اس درجے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ فرمایا انا بنیۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کیسا خصوصی مقام تھا علم ولایت میں، اور اولین ایمان لانے والوں میں بچپن میں اسلام قبول کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، اور آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں اور فاطمہ الزہرا کے خاوند ہیں۔ شجاعت و عدالت خیبر کا علم برداری کے ذریعے لواء علم بلند کر کے اللہ کے حبیب نے حضرت علی مرتضیٰ کو نمایاں فرما دیا، اور علم و فقاہت قضاء میں آپ کا کوئی مرجع نہیں۔ کیا آپ کے اندر علم کا تبخر تھا، قضاء کے جو فیصلے آپ فرماتے تھے، جو آپ فقہ کی جو باتیں کرتے تھے، ایسا کوئی ثانی صحابہ میں نظر نہیں آتا۔ ایک دم استثنائیت، بڑے بڑے فقہا صحابہ بھی آپ کو مانتے تھے کہ آپ کی فقاہت،
آپ کی اشتہائیت جو ہے ایک مستثنا ہے. اللہ رسول نے سراہنا کی ہے کس کی؟ حضرت علی مرتضیٰ کی. اور خلفائے راشدہ میں جو آپ کا چوتھا مقام ہے یہ بھی ایک بڑا اہمیت کا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف گفتگو کے ذریعے امت مسلمہ میں شگاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ لا علمی اور فکر و فہم سے دور ہونے کی علامت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسے بجھا دو بیٹے. دھواں زیادہ بڑھنے سے آپ سمجھ سکتے سائنس کا. اور پھر دوسری بات حلق سن کے کھانسی شروع آتی. یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم. یہ چیز بہت اکثر رکھ دے رہے انسان. بہرکیف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَعْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. ایک موقع پہ خیبر کے مقام پہ جب معاملہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری مسلم پورے سیاست میں حدیث ہے کہ میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. دو ہی لفظ سمجھنے کی ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ کیسا ربط ہے دیکھیے. یہ جو انداز آقا علیہ السلام کا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بابت ہے، ایسا مقام، ایسا درجہ، ایسی قربت کسی اور کے بارے میں ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی کہ میں یہ جھنڈا یہ علم اسی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کا رسول خوب چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو حضرت علی مرتضیٰ بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں. یہ بات سمجھ گیا آگے. وہ شخص کے بارے میں بولے پھر لیوائے علم خیبر کس کو دیے؟ حضرت علی کے ہاتھ میں دیے. تو بس سارے صحابہ سمجھ گئے. اور دیکھیے آپ اگر تاریخ اسلام آپ دیکھیں گے تو خیبر کے واقعے کے بعد صحابہ نے زیادہ الفت جتائی ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے. تو صحابہ کی سنت ہے علی مرتضیٰ سے محبت کرنا، ان سے الفت کرنا، ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا اور ان کی محبت پہ فخر اپنے اندر رکھنا. یہ ایمان کی اساسیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کسی قسم کا تردد کوئی امت محمد یا قیامت تک نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ باتیں شفاف طریقے سے کھول کھول کے رکھ دی گئی اور صحابہ نے ہم تک یہ پہنچائی دیانت داری سے. کسی نے بھی درمیان میں اس کے مخالف میں کوئی قلم اٹھایا ہو تو بتاؤ، کوئی زبان کھولی ہو تو بتاؤ، کیونکہ کسی کی خیر نہیں ہے. اب یہ زمانہ جو باتیں ہو رہی ہے اور جو فکر دے کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ہم بھی محتاط رہیں، اپنی نسلوں کو بھی محتاط کر دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیز اور بزرگوں، سلف صالحین میں معتبر روایتیں جو آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں ایک مسئلہ آیا اور وہ مسئلے کے بارے میں آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا. اور راستے میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس فرد سے ملاقات ہو گئی. پوچھے کہ معاملہ کیا ہے؟ بولے یہ معاملہ ہے. پھر فیصلہ کیا ہوا؟ بولے یہ فیصلہ ہے. بولے فیصلہ غلط ہوا. فیصلہ غلط ہوا. جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے استفتاء فرمایا کہ علی کیا ہے معاملہ؟ جب میں غلط کیا ہوں تو صحیح کیا ہے بتائیے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضاحت فرما دی اللہ اس کے رسول کی مشیت کیا ہے اس مسئلے میں اور کیا امر ہے، کھول کے رکھ دیا، تو حضرت عمر فاروق نے بس دو ہی لفظ فرمائے لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب سوچیں کہ جن کی تبحر علمی، جن کی اجتہادیت کو عمر فاروق نے سراہنا فرما دی. اور فاروق کا لقب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق و باطل میں فرق کرنے والے. یہ وقت کے لیے نہیں، معین تعین وقت کے لیے نہیں تھا، پوری حیات عمر فاروق نے حق و باطل کے فرق کو
نمایاں فرمایا. اور ایسے عمر فاروق فرما رہے ہیں لولا علی لحلق العمر, اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. الفت محبت کے ساتھ ان کے تبحر علمی اجتہادیت کو سراہنا فرمانے والی ذات عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اب اس میں کوئی شک آ سکتا کیا؟ یہ زمانہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا کنجال جمتا ہوا نظریات پر اور حق پر جمانے کی کوشش کرنے کے لیے منافقان دین عدوان دین کا یہ کارنامہ ہے, پلندہ ہے یہ پورا. اس سے خبردار ہونے کی چندہ ضرورت ہے. اگر ہم خبردار نہیں ہوئیں گے تو ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. نسلوں کا اگر تحفظ کرنا ہے متنبع ہونا ضروری ہے. اور یہ آگاہی ہم اپنی عقل و دانش تک رکھ کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے محدود نہ کریں, بلکہ ہم روزمرہ زندگی میں جب موقع ملے, جس وقت جس گھڑی مل جائے, اپنی نسلوں تک دے دیں تاکہ ان کی عقیدے راسخہ میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے. آج حالات بہت تیزی سے عمل کے تو ابتدا سے عرض کر رہا ہوں بہت بڑے تغیرات آ چکے ہیں, مگر یہ عقیدوں پر بھی عملے کیے جا رہے ہیں. بہت فکر سمجھنا, اور جس کا عقیدہ محفوظ رہے گا سمجھ لیجئے اسی کو شفاعت عظمیٰ ملنے والی ہے. شفاعت عظمیٰ ہر ایک کو ملے گی. ایسی سوچ رکھنے والے خبردار ہو جائیں, اسی کو ملے گی جو عقیدے راسخہ کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوگا. عمل میں کجی رہ جائے گی تو شفاعت عظمیٰ سے جلا ملنے کا یقین ہے, مگر یاد رکھیں سزا برابر ہوگی. سزا جزا کا مالک ہے اللہ, سزا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ قول کا مطلب, یہ جملے کا مطلب, شفاعت عظمیٰ کی ضمانت و تسکین کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو سزا نہیں ملے گی, کیونکہ یہ قانون خدا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر, رمق برابر, جو کجی عمل لے کے جائیں گے اس کی سزا جزا اللہ ضرور فرمائے گا, اس کو درگزر نہیں فرمائے گا. اس کے بعد جب پڑ جائیں گے پورے فیصلے ہو جائیں گے, نجات عقیدے سے ملے گی. تو ہر ایک کو ملے گی نہیں, جو عقیدے راسخہ رکھ کے لے جائے گا وہی بچ سکے گا, اسی کو نجات کی امید کی ساحس رکھی جائے گی. ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ. بعض لوگ ہتھیلی میں جنت دکھا دیتے ہیں امت کو, ایسا نہیں ہے. یہ سارے فضائل بتانے کا مطلب یہاں محنت کرنی ہے. عقیدے کو تحفظ رکھیں, ایمان دل اور اقرار کے ساتھ تحفظ کریں, بچا کے رکھیں, اور عمل کے لیے محنت کرتے رہیں. عمل راسخہ رکھیں گے تو فیصلے بڑے بڑے ہیں. خالی آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے, حسن عمل رکھیں گے اپنے اندر, قربان جائے میرے آقا کے. آقا فرماتے ہیں جو مخلص عمل کرنے والا, مخلص رابطہ رکھنے والا ہوگا اس کو نور کا منبر دیا جائے گا. اور دیکھنے والے اہل مشرق بولیں گے کہ معاملہ کیا ہے, یہ کیا ہے, نبیوں میں تو نہیں ہے, کیا ہے, کوئی ولایت والا ولی تو نہیں ہے یہ. بولیں گے نہیں, یہ تو ادنا امتی رسول تھا, مگر اس کے اندر ایک عمل تھا, وہ مخلص تھا. ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ رب ضبط رکھتا تھا, ہر ایک کو اللہ رسول کی محبت کے ذریعے شناخت رکھتا تھا, اور اسی محبت کے صلے نے اس کو نور کا منبر دیا ہے. تو عزیز اور بزرگوں, یہ سب درجات اعمال کے جو ہمیں نصیب ہو رہے ہیں عقیدے کی وجہ سے. اللہ کی ذات کا عقیدہ, رسول کی رسالت کا عقیدہ, صحابہ کی صحابیت کا عقیدہ, اور اہل بیت اطہار مطہر ہونے کا عقیدہ یاد رکھیں. اپنی نسلوں تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. عزیزوں بزرگوں, وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, راسخ العقیدے پہ ہمیں قائم و دائم فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.